بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا تعارف۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو ایسی شخصیتیں عطا فرمائی کہ جن کے کردار کی مہک سے دنیا آج بھی معطر ہے، جن کے کردار کی عدل و انصاف کی روشنی سے دنیا آج بھی چمکا رہی ہے۔ انہی ہستیوں میں سے، انہی شخصیتوں میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 سال بعد ہوئی مکہ المعظمہ میں۔ آپ کے والد کا نام خطاب ہے، آپ کی والدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 پشتوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ توانا جسم، عمدہ صلاحیتوں سے مزین تھے۔ آپ علم الانساب کے ماہر تھے، شعر و شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ آپ کی علمی قابلیت کی بنا پر زمانہ جاہلیت میں قریش اپنا سفیر مقرر کرتے تھے۔ آپ فن پہلوانی سے بھی بخوبی آگاہ تھے، ماہر شمشیر زن، ماہر نیزہ باز بھی تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعثت نبوی کے دوسرے برس اسلام قبول کیا۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 27 سال تھی، اور آپ نے ہر مشکل وقت میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضور کے ہمراہ رہے، اپنی مال جان ہر چیز کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ کے دور خلافت میں دین کی سرحدیں مشرق تا مغرب پھیل گئی، اور آپ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں پر فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہجری سال کا آغاز ہوا۔ انتظامی امور کے دفاتر کا قیام عمل میں لایا گیا، بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، مجلس شورا قائم کی گئی، محکمہ پولیس آپ نے قائم کیا، اس کی بنیاد آپ نے رکھی، اور محکمہ فوج کی بنیاد آپ نے رکھی۔ صدقہ کا مال خرچ کرنے کی ممانعت کی گئی۔ عوام و ناس کی حالت سے آگاہی کے لیے رات کے وقت گشت کو اپنا معمول بنایا۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھنے کا طریقہ رائج آپ نے کیا۔ نماز تراویح باجماعت ادائیگی کو معمول آپ نے بنایا۔ تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی گئی۔ عدالتی نظام کا قیام عمل میں آپ نے لایا۔ جیل خانے آپ نے قائم کیے، مساجد تعمیر کی گئیں، مدرسے قائم کیے گئے، محکمہ تعلیم کا قیام عمل میں آیا، نہری نظام جاری کیا، فوجی چھاونیوں کی تعمیر کی گئی، مقبوضہ ممالک کو صوبوں کا درجہ دیا گیا، اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا گیا، مسافروں کے لیے مہمان خانے تعمیر کروائے گئے، فوجی دفاتر قائم کیے گئے، بیت المال سے غیر مسلموں کے وظیفے جاری کیے گئے، لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے ان کا معاوضہ مقرر کیا گیا، فوجی اسپتال کا قیام عمل میں لایا گیا، غلے کے لیے اقدام تیار کیے گئے، اور عمال کی تقرریاں اور ان کے محاسبوں کا قانون بنایا گیا، اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کیے ہیں، جو آج بھی ہر حکومت، ہر گورنمنٹ یہ کام جو ہے وہ کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کی طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے خالق کائنات، ان کے مال کو ہلاک تباہ فرما دے، یہ تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی جو جنگ بدر کے قیدی تھے ان کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں مشورہ دیا، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ان قیدیوں میں سے ہر ایک کا سر قلم کر دیا جائے تاکہ کفار و مشرکین کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں مسلمانوں کا ہمارا خوف بیٹھ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کا مزاج حضرت نوح علیہ السلام کے مزاج کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے خالق کائنات، ان تمام لوگوں کو ہلاک تباہ و برباد فرما دے، یہ تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں رہنا چاہیے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے۔ اور ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کا مزاج اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے مزاج جیسا بھی ہے۔ اور پھر آپ نے اس کائنات میں جب آپ کو خلافت ملی، اس وقت آپ نے عدل و انصاف اس پوری روح زمین پہ قائم کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی اللہ رب العالمین کو دینا پڑے گا۔ اور آپ نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیا، اگرچہ بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، آپ نے کسی امیر کو، کسی فقیر غریب پر کبھی کوئی فوقیت نہیں دی۔ ایسا ہی ایک واقعہ غسان کا بادشاہ مسلمان ہوا، وہ آپ کو ملنے کے لیے آیا، حج کا موسم تھا، اس نے کہا کہ میں بھی حج کروں گا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کے تہ بند پر کسی قبطی غلام کا پاؤں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے میرے تہ بند کو اپنے پاؤں کے ساتھ روندا ہے۔ اس نے اس قبطی غلام کو تھپڑ مارا اور اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی۔ اس قبطی غلام نے سیدنا عمر فاروق امیر المومنین کی خدمت اقدس میں انصاف طلب کیا۔ آپ نے اس بادشاہ کو، غسان کے بادشاہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ یا تو اس کو تم راضی کر لو، اگر اس کو راضی نہیں کرو گے تو تم سے قصاص لیا جائے گا۔ آپ نے ایسے عدل و انصاف قائم کیا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں یہ انصاف دینا پڑے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو برابر پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح آپ نے عدل و انصاف قائم کیا، اور مسلمان آپ کے نام کے چرچے کرتے ہی ہیں۔ جو غیر لوگ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ سال اور حکومت کر لیتے تو اس کائنات میں، روح زمین میں صرف اسلام ہی اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ اور کہتے ہیں، کفار و مشرکین کہتے ہیں، اسلام کے دشمن یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں کوئی ایک اور عمر آ جاتا تو اس روح زمین پر صرف اسلام ہی اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب، کوئی اور دین نہ ہوتا۔ اور بالآخر آپ نے یکم محرم الاحرام کو آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا پہنچے، آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ اسلام کی تاریخ بڑی دل آویز ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو بھی زہر دیا گیا تھا کہ امیر المومنین تمام کے تمام لوگوں نے ان کے ساتھ بھی اتنا برا سلوک کیا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں بھی دین کے لیے وقف کی، اپنی مال جان ہر چیز حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری ہر چیز آپ کی ہے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ ان میں تصرف کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کائنات کے لوگوں نے، دنیا کے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، جنہوں نے اپنی ہر چیز لوگوں کے لیے بھی وقف کی، دین کے لیے بھی وقف کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی وقف کی۔ آپ کی حضور کے ساتھ محبت بھی بہت تھی۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جس وقت تک کہ وہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ حضور کی نظر رحمت جب اٹھی، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، فوراً اگلے لمحے میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے ایمان کا لیول یہ ہے کہ اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سیدنا عمر فاروق جنہوں نے اس کائنات کو عدل و انصاف کے ساتھ روشن کیا، آپ کے عدل و انصاف کے واسطے دے کر وسیلوں سے صحابہ کرام بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق جن کے نام سے شیطان جو ہے وہ بھی ڈرتا ہے، جن کے نام سے کفر آج بھی لرزتا ہے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا یکم محرم الاحرام کو آپ کی شہادت ہے، آج یکم محرم الاحرام ہے، آپ کے لیے فاتحہ خوانی بھی کریں، آپ کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔